بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ کے تقوی پر قائم رہیں۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانے۔ ان اللہ کان علیما حکیمہ، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تو میں نے آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا، تفسیر ابھی نہیں بتائی۔ تو تفسیر بتانے سے پہلے یہاں پر ایک لفظ آیا ہے، اتق اللہ۔ اتق اللہ، اس کا عربی سے اردو میں ترجمہ کریں تو اتقی کا مطلب ہے، صیغہ امر کا ہے اور حاضر کا ہے اور واحد کا ہے، کہ تو ڈر، تو ڈر یا تم ڈرو۔ اتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو یا تو اللہ سے ڈر۔ تو ہم یہاں پر یہ ترجمہ نہیں کر سکتے جب بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوگی اور اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہوگا یا ایہا النبی کہتے ہوئے، تو اتق اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہو کہ تو اللہ سے ڈر۔ یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہے، بلکہ اتقی کا مطلب ہوتا ہے تقوی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں؟ ان سے زیادہ کون جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو؟ ہم؟ تو پھر ان کو اللہ رب العزت کیوں فرمائیں گے کہ یہ تو اس کو فرمایا جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرتا ہو کوئی اگر، اور اس کو کہا جائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو، تم اللہ سے ڈرو۔ تو اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے وقت ادب اور احترام لازمی ہے، اور ادب اور احترام ہی ایمان کی شرط ہے، اس کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ادب یہ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو انسان اپنے ہوش و حواس میں آ جائے اور الرٹ ہو جائے۔ یہ اتقی اللہ پہ میں اس لیے رکا، اور وہ واقعہ آپ کو میں بات بتاؤں کہ یہ لفظ جو ہے نا، یا کہ اے نبی اتق اللہ، یا نبی اتق اللہ، یہ کس نے کہا تھا؟ تو جب ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا تو وہاں پر لوگ بیٹھے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے اللہ کے حکم سے تقسیم کیا، کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا۔ ایک منافق وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام ہے ذوالخویسرہ، نجد کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا، نجدی تھا۔ وہ اچانک بول پڑا اور اس نے کہا، یا نبی اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ اب کس قدر گستاخی والی بات ہے! نبی کریم اور کہتا ہے کہ انصاف کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون ہے جو انصاف کرے گا؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور انصاف کرنا سکھا کر بھیجا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچ لی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ کے اجازت طلب کی کہ آپ حکم کریں، ابھی اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جانے دو، یہ نجد سے اس کا تعلق ہے، اس کی ایک پوری نسل پیدا ہوگی جو اسی کی طرح کی ہوگی۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اسی لیے اس نے کہا تھا یا رسول اللہ اتق اللہ، یہ مسلمان کہتا تھا نہیں یہ آدمی، ذوالخویسرہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے پشت کر کے پھر روانہ ہو گیا، اور تیزی سے چلا گیا، پھر ملا نہیں۔ اور واقعی پھر نجد میں اس کی جو قوم تھی وہ اسی طرح کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ جب وہ نمازیں پڑھیں گے تو وہ ایسی نماز پڑھیں گے۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ
تم اپنی نمازوں کو کمتر جانو گے، وہ روزے ایسے رکھیں گے کہ تم ان کے روزے دیکھ کر اپنے روزوں کو کمتر جانو گے، قرآن پاک کی تلاوت اور قرات تو وہ ایسی کریں گے کہ تم اپنی تلاوت کو کمتر جانو گے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ پھر ان کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ وہ گنجے سر والے ہوں گے، اور شلوار کے پجامے کے پائچے انہوں نے ٹخنوں سے اوپر کرنے کے بجائے گھٹنوں تک کے، پنڈلیوں تک کے کیے ہوئے ہوں گے۔ ہم؟ مونچھیں ان کی غائب ہوں گی، اور داڑیاں ان کی بڑی ہوں گی پیٹ تک۔ اب یہ جو اتق اللہ کا ترجمہ جس نے کیا ہے کہ اے نبی اللہ سے ڈرو، یہ صریح گستاخی ہے۔ تو اب ہم سورۃ الاحزاب کی تفسیر کے تحت جب ہم نے آیت پڑھی ہے تو یہی ایک لفظ آیا، تو اس لیے ہم نے آپ کو یہ بات بتائی۔ مفسر علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں اس بارے میں؟ وہ فرماتے ہیں، پہلے تو قرآن پاک کی جو آیت ہوتی ہے وہ کلام الہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو مفسر کے الفاظ ہوتے ہیں اس کو کلام مفسر کہتے ہیں۔ تو مختصر ترین جو تفسیر ہے وہ یہ والی، اس میں اس طرح سے لکھا ہوا آتا ہے کہ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اللہ کے تقوی پر قائم رہیں، دم یعنی مستقل قائم رہے، اللہ تقواہ، اللہ کے تقوی پر، ٹھیک ہے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، یعنی ان کی بات مت مانیے گا، فیما یخالف شریعت کا، ان معاملات میں یا اس معاملے میں جو آپ کی شریعت کے خلاف ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جمع ہو جاتے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، اور مشورے دیتے تھے، اور اور ان کے دل صاف نہیں ہوتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا کر لیں تاکہ ان کے قبیلے کے حق میں فیصلہ آ جائے۔ اور اسی طرح میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ ابو سفیان اسلام سے پہلے وہ ایک آدمی کے ساتھ آئے، اسی عبداللہ بن ابے بن سلول والا بھی آدمی تھا، وہ بھی ساتھ میں تھا، اور کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے بتوں کی برائی کرنا چھوڑ دیں۔ ان کا انداز بڑا گستاخانہ تھا، برائی کرنا چھوڑ دیں تو پھر ہمارا اور آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، ہم آپ کو پھر تنگ نہیں کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے تلوار کھینچ کے کہ تنگ نہیں کریں گے؟ کیا مطلب ہے تنگ نہیں کریں گے؟ تمہارے گردن نہ مار دیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیبیہ کی صلح میں ان سے کر چکا ہوں، تو ابھی قتال تو یہاں پہ نہیں ہو سکتا، ان کو چھوڑ دو، ان کو جانے دو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بتوں کی، آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ بھی قیامت والے دن شفاعت کریں گے، بتوں کی پوجا کرنے، آپ یہ کہہ دیں، یہ حکم ہے گویا کہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، ان کافروں کی اور ان منافقوں کی بات آپ مت مانیے گا، مطلب دباؤ میں مت آئیے گا۔ ان اللہ کان علیما، تو بے شک اللہ سب جانتا ہے، بیما، اب یہاں تک تو قرآن پاک میں آیا اللہ سب جانتا ہے علیمہ، پھر مفسر نے لکھا بیما یکون قبل کونی ہی، ہر اس چیز کو اس کے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حکیمہ، اور حکمت والا ہے، فیما یخلقہ، ان چیزوں میں جنہیں اس نے تخلیق کیا ہے۔ اس کے بعد آگے واتبع، اور آپ پیروی جاری رکھیے، ماں اس چیز کی، یوحا جو وحی کی گئی ہے، الی کا آپ کی طرف، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ کانا بما تعملون خبیرہ، اور بے شک اللہ ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو خبیرہ، باخبر ہے۔ تفسیر میں لکھتے ہیں پہلے آیت کا وہ حصہ، واتبع ما یوحا الیک من ربک، جس چیز کی پیروی کی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی وہ جو وحی ہے وہ ہے قرآن، قرآن کی پیروی جاری رکھو اے مسلمانوں،
ہاں ویسے تو وہی وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہی مطلوع ہوتی ہے اور ایک غیر مطلوع ہوتی ہے۔ وہ وہی جو کہ مطلوع ہوتی ہے، جس کی کہ تلاوت کی جاتی ہے، وہی تو ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات غیر مطلوع کی، تو کسی کو کیا پتا کہ اللہ رب العزت نے کتنی مرتبہ وہی نازل فرمائی، کیا کیا گفتگو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمائی۔ جتنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آگے امت کو بتائیں اتنا بتایا، جتنا بتانے سے منع فرمایا اتنا نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مفسر نے یہاں پہ وہی کے لیے ایک متبادل لفظ تفسیری طور پہ لکھ دیا کہ قرآن کی بات کی جا رہی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، اور بے شک اللہ ان تمام اعمال سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ تعملون جو تم کرتے ہو، تم لوگ کرتے ہو۔ مفسر نے لکھا ہے کہ وہ فی قراءتن، اور ایک قراءت میں بالتحتانیتی، تحتانیہ کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تحتانیہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں نقطے نیچے ہوتے ہیں، اور جب نقطے اوپر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے فوقانیہ۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ لفظ تعملون، اس میں تا کے نقطے تا کے اوپر ہیں، اوپر کا مطلب ہے کہ یہ ہے فوقانیہ۔ فوقانیہ یعنی جو کچھ تم کرتے ہو، تم لوگ۔ لیکن اگر مفسر فرما رہے ہیں کہ وہ فی قراءتن بالتحتانیہ، کہ ایک اور ایسی قراءت ہے جس میں نقطے نیچے ہیں، تو اب تا کے نقطے آپ نیچے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بن جائے گا یا، تو بنے گا لفظ یعملون، جو وہ لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ اچھا، یہ جو قرات کا پہلی مرتبہ ذکر آیا کہ ایک قرات میں ایسا ہے، ایک قرات میں ایسا ہے، دراصل 7 قسم کی قرات ہیں، قراتیں جو رائج ہیں اور دنیا کے اندر وہ پڑھی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو کثیر الاستعمال ہے یہ والی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 6 اور قراتیں ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وہی لے کر نازل ہوا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو قریش کے لب و لہجے میں وہی نازل ہو رہی ہے، اور بھی لہجوں میں وہی نازل ہو، تاکہ میرے امتی ان لوگوں کے لیے سمجھنے میں آسان ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اور لہجوں میں بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر بھیجا تھا، اور مزید اور 6 لہجے بھی بیان کیے گئے تھے، سکھائے گئے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ اور صحابہ کرام جس جس قبیلے سے، جس جس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، جیسے جیسے ان کی سمجھ میں آتا تھا، اکارڈنگلی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ قراتوں کا فرق ہے جو مفسر خاص طور پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اس کی نشاندہی اپنی تفسیر میں علامہ جلال الدین محلی اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر۔ اس کے بعد فرمایا کہ وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ رب العزت پر بھروسہ اپنا جاری رکھیے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز۔ مفسر لکھتے ہیں وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے، فی امریکا، اپنے اس معاملے میں جو درپیش ہے، وکفا باللہ وکیلا، تو اللہ تعالیٰ تو کافی ہے کارساز، حافظاً لکا، آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے، و امتہ، اور رہی بات امت کی، آپ کی امت کی، تبع لہ فی ذالک کلہ، وہ تو ان تمام امور میں نبی ہی کی تو تابع ہوتی ہے، وہ آپ کی بات مانیں گے۔ پھر فرمایا ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، یا نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لرجل، کسی بھی آدمی کے لیے، من قلبینی، دو دل، فی جوفہ، اس کے سینے میں، جو اس کے پہلو میں۔ اس کی تفسیر ابھی بیان کی جائے گی، پہلے ترجمہ پڑھ لیں۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو
وہ والی بیویاں جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو ان کو اتنا تمہاری مائیں نہیں بنایا ہے۔ یہ بھی ابھی بیان آئے گا زہار کا۔ وما جعل، اور نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا ہے، ذالکم قولکم بی افواہکم، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں تم لوگوں کی، واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ تو حق بات ہی فرماتا ہے، وہو یہدی السبیلا، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب تین باتیں آئی ہیں اور تینوں باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات، پھر تفسیر دیکھتے ہیں۔ پہلے یہیں سے آیت سے ہی سمجھ لیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے دل میں، سینے میں اور پہلو میں دو دل تو نہیں بنائے۔ تو بات کیا تھی؟ ایک آدمی تھا، تو کافر تھا، مشرک، بڑا ہی ہوشیار مکار، تیز ترار تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میرے تو دو دل ہیں، دو دل، یعنی دو دل ہیں تو مطلب یہ ہے کہ میری دو عقلیں ہیں، یعنی عام لوگوں کے مقابلے میں میری جو عقل ہے وہ دگنی ہے، دو دل ہیں میرے اندر جن سے میں سوچتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، جبکہ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو ایک ہی دل ہے۔ تو اس آدمی کے رد کی میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے تو نہیں بنایا کسی بھی آدمی کے سینے میں دو دل، تو نہیں بنائیے کہ جو جھوٹ بولتا ہے یہ۔ اسی طریقے سے ایک اور آدمی تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے سینے کے اندر دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے، مسلمان ہو چکا ہے، اور جو دوسرا دل ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے، وہ کافر ہے۔ جیسے کافر اس سے کہتے تھے بھائی تم، کیونکہ وہ منافق تھا، تو کافر اس سے کہتے تھے تم نے ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا، تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا تھا نہیں نہیں، ایک میرے اندر دوسرا دل بھی ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں بھی اس آیت کو نازل فرمایا ہے۔ پھر یہ جو فرمایا کہ وما جعل ازواجکم اللہ، تمہاری وہ والی بیویاں، تظاہرون، جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، تو ابھی بتاتے ہیں زہار کیا ہوتا ہے۔ منہن امہاتکم، وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ پہلے اس دور جاہلیت میں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ایسا ہوتا تھا کہ اگر کبھی کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا تھا، یعنی زہار مطلب یعنی وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ تیری پشت میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پشت، تو میری ماں کی پشت کی طرح سے ہے یہ۔ تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی، اس کی، ویسے تو اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ ان کی ماں بن گئی، اور پھر وہ نکاح حرام ہو گیا، اور ان دونوں کے تعلقات ختم ہو گئے، اور ایسے کہ وہ عورت پھر دوبارہ کسی اور سے بھی نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس طرح کہہ دینے سے تیری جو بیوی ہے وہ تمہاری ماں نہیں بن جائے گی۔ ہاں، تو کسی کی دو مائیں نہیں ہو سکتی، کہ ایک تو تمہاری اصلی ماں، اور ایک وہ تمہاری یہ والی بیوی جس سے تم نے زہار کر لیا، تو یہ بھی تمہاری ماں بن گئی، تو دو مائیں تو ہوتی نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے آگے فرمایا وما جعل، اور نہیں بنایا ہے، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو نہیں بنایا ہے، ابناءکم، بیٹے نہیں بنایا تمہارے، منہ بولے ہیں، حقیقت میں بیٹے نہیں ہیں۔ ہاں، تو یعنی کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، یعنی لے پالک، لے کے پال لے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کا حقیقی بیٹا بن جائے گا، بلکہ وہ بیٹا تو اپنے باپ ہی کا رہے گا، اپنے اصلی باپ کا، اس کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ ہوں، بھئی پیار محبت میں بیٹا کہنا الگ بات ہے، اس کو منع نہیں کر رہے ہیں کہ کسی کو بیٹا بیٹا کہہ کے پکاریں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کسی کو لے کے اگر پال رہے ہیں، اس کو اپنا حقیقی بیٹا کہنا یہ غلط ہے، یہ منع کیا گیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ پہلی والی صورت جائز ہے، پیار محبت میں بیٹا کہہ دیا۔ تو اسی طریقے سے کسی خاتون بوڑھی عورت کو، خالہ کو، پھپھی کو ماں کہا، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی سے زہار کیا اور اس کے بعد بیوی کو کہنے لگ گئے کہ یہ ماں ہے، یہ منع کیا، منع فرمایا۔ مفسر علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ما جعل اللہ لرجل بالقلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بنایا ہے کسی بھی آدمی کے دل کے اندر دو دل، ردن
رد فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے رد فرمایا اعلیٰ اس شخص کا، من قالا جو یہ کہا کرتا تھا، من الکفار کافروں میں سے وہ شخص، ان لہو قلبینی، کہ اس کے تو دو دل ہیں۔ یہ قلبینی جو ہے نا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، تو دو دل ہیں۔ یاقلو بکل منہما، وہ ان دونوں سے سوچتا ہے، وہ دونوں سے عقل لڑاتا ہے۔ افضل من عقلی محمد، اس وجہ سے اس کی عقل محمد کی عقل سے زیادہ بہتر ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ پھر آگے مفسر نے زہار والی بات جو فرمائی ہے کہ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، مفسر لکھتے ہیں کہ وما جعل ازواجکم اللہ، اس کے بعد یہ جو اللہ والا جو یہ اشارہ آیا ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں بھی حمزۃ و یا ان، یہ حمزہ اور یا کے ساتھ بھی ہے، جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، حمزہ بھی ہے اور یا بھی ہے، وہ بلا یا ان، اور بغیر یا کے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آخر والی جو یہ یا ہے اس کو ہٹائیں تو پھر بنے گا اللہ ای، میں نے یہاں لکھا ہے ادھر، یہ اللہ ای بنے گا ایسے، تو یہ تب بھی اس کا یہی مطلب ہے۔ پھر تظاہرون، اس کے بارے میں لکھا کہ بلا الفن قبل الہا، ہا سے پہلے یہ والا جو ہا ہے اس کا جو پہلا والا الف ہے اس کے بغیر بھی ہے یہ، تب یہ بنے گا تظہرون، بلا الفن قبل الہا، ہا سے پہلے الف کے بغیر، و بہا، اور الف کے ساتھ بھی ہے جو کہ وہ تو یہاں پہ ہے ہی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وتا الثانیتی، دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ مفسر جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی پرٹیکولر ورڈ قرآن پاک کا دوسری قرآتوں میں بھی آیا ہوا ہے اور دوسری طرح سے آیا ہوا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں، یا اگر کوئی تعلیل ہو کے آیا ہے اس میں کوئی صرفی قاعدہ لگ کے تبدیل ہو کر آیا ہے تو وہ بھی بتاتے ہیں جس سے معنی کا لحاظ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ تا الثانیتو، تا الثانیتو کا مطلب ہے دوسری تا۔ اب دیکھیں بات ہو رہی ہے تظاہرون، اور پھر اس کا الف ہٹا دیا تھا تو بنا تھا تظہرون، تو وہ کہتے ہیں اس میں دو تا تھی اور وہ تھا تتظہرون، تا تتظہرون، اس میں جو دوسری والی تا تھی فی الاصل، اصل سیغے کے اندر، دراصل مدغمۃ فی الظاء، وہ ظا کے اندر مدغم ہو چکی ہے، زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ منہن، ان عورتوں میں سے، اب بتائیں گے کہ زہار کس کو کہتے ہیں۔ یقول الواحد، کوئی ایک آدمی یوں کہتا ہے یا کہے، مثلا مثال کے طور پر، لی زوجتی ہی، اپنی بیوی سے کہتا ہے، انتی علیہ کا ظہری امی، کہ اے عورت تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، ان کو تمہاری اصلی مائیں نہیں بنایا، نہیں بنایا ہے۔ کیسی والی مائیں نہیں بنایا؟ جو تمہاری اصلی ماں ہوتی ہے، ای کل امہاتی، یعنی جیسے کہ تمہاری وہ والی اصلی مائیں، فی تحریمہا، ان کے حرام ہونے کے معاملے میں، یعنی ان سے نکاح حرام ہونے کے معاملے میں، بذالکا، یعنی اس کی وجہ سے بیوی حرمت میں موت کی طرح سے ہو جاتی تھی جیسے تم لوگ کہتے ہو، بذالکا، اس کی وجہ سے ہے، المعدی، جس کو کہ شمار کیا جاتا تھا، فی الجاہلیتی، جاہلیت کے دور میں، طلاقاً، جدائی، طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ وَإِنَّ تَجِبُ، بہرحال چلو یہ تو نہیں بنایا نا، یہاں تک ایک بات ہوئی کہ ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا، لیکن بہرحال، تجب، واجب ہو جاتا ہے، بہا، ایسا کرنے سے، زہار کرنے سے، الکفارۃ، کفارہ واجب ہو جاتا ہے، بشرط ہی، اس کی شرط کے ساتھ، کما ذکر فی صورت المجادلۃ، جیسا کہ زہار کا ذکر سورہ مجادلہ کے اندر آیا ہوا ہے، ذکر کیا گیا، کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور کفارہ میں نے آپ کو شان نزول کے وقت میں بتایا تھا کہ وہ کفارہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کفارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے، نہیں کر سکتا تو پھر روزے رکھے، یہ تین جو بتائے تھے، یہ کر لے گا کفارہ ادا، جب یہ کفارہ ادا کر لے گا تو پھر یہ اپنی بیوی سے تعلقات بحال کر سکتا ہے اتنے ٹائم پیریڈ کے دوران، ٹیمپریری
دنوں میں اس کی بیوی اس پر حرام رہے گی۔ لیکن وہ جو جاہلیت کے دور میں کہتے تھے کہ وہ بالکل سے ہی حرام ہو گئی ہے اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، قرآن پاک نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بات۔ اچھا، منہ بولے بیٹے والی بات، وما جعل ادعیاءکم، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو بنایا ہے۔ اب یہاں پہ بتائیں گے جمع دعین، یہ جو ادعیاء لفظ آیا ہے یہ دراصل داعی کی جمع ہے، ادعیاء جمع ہے داعی کی۔ وہوا، یہ وہ شخص ہوتا ہے من یدعا لغیر ابیہ ابنا لہو، یعنی یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کو پکارا جاتا ہے لغیر ابیہ، اس کے باپ کے نام کے بغیر پکارا جاتا ہے ابنا لہو، بیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تمہارا ابناءکم، تمہارے بیٹے نہیں بنایا حقیقتاً، مفسر نے لکھا ہے کہ حقیقی طور پہ تمہارے بیٹے نہیں بنایا، بیٹا بول دو، بولنے کے لیے حد تک بیٹا بول دو۔ اب کیا بات ہوئی تھی؟ وہ بات جو حضرت زید بن حارثہ والا واقعہ یاد کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ٹھیک ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ حقیقی طور پہ تو حضور پاک نے کبھی ان کو اپنا بیٹا نہیں کہا، لیکن کفار مکہ کہتے تھے ان کو زید بن محمد، کہ اے محمد کے بیٹے زید، اس طرح۔ یہ تو اس کے بارے میں ممانعت فرمائی کہ نہیں، وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں حقیقی طور پہ۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ زید بن محمد، یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر مفسر اس کی تفسیر لکھ رہے ہیں کہ ذالکم قولکم بافواہکم، ہاں، یہ کہنا دراصل یہ تمہاری اپنے منہ کی باتیں ہیں، ای یعنی الیہود والمنافقون، منافقون یعنی یہودی اور منافق، قالو کہا کرتے تھے، لما تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کی، زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، التی، وہ والی حضرت زینب، کانت امرأۃ زید بن حارثہ، جو بیوی تھی حضرت زید بن حارثہ کی، الذی تبناہ النبی، جن کو، وہ والے زید بن حارثہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبناہ، اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا ہے۔ تو قالو، وہ منافق اور یہودی یہ کہنے لگے، کہتے تھے کہ تزوجا، شادی کر لی ہے، محمد نے صلی اللہ تعالی وسلم، امرأۃ ابنہ، اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے، یہ کہا کرتے تھے۔ فَأَكْذَبَهُمُ اللَّهُ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا ثابت کیا اور ان کی تکذیب فرمائی فی ذالکا، ان کے اس کہنے میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ان منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے فرما دیا تھا، تو اسٹیٹس کے فرق کی وجہ سے اسی کو ختم کرنے کے لیے فرمایا تھا، اور آپس میں مزاج، ذرا ان دونوں کے آپس میں مزاج نہ ملے اور آپس میں بالکل نہ بنی، اول دن سے ہی ان کی گھریلو زندگی شروع ہی نہ ہو سکی۔ حضرت زید بن حارثہ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، نہ یہ میرے ساتھ رہ سکتی ہیں، تو میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے رکنے کے لیے کہا کہ آپ روکیں ابھی ان کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آیا تو تب ایسا وہی ہوا کہ انہوں نے دے ہی دی آخر کار طلاق، اور اس کے بعد جب حضرت زینب کی عدت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی حق کے مہر کے، خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کروایا تھا۔ تو کافر کیا کہہ رہے، کہتے تھے کہ دیکھو انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اور یہ نکاح فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ کوئی اصلی بہو نہیں تھی، وہ حقیقی بہو تھوڑی تھی کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ بہو سے نکاح کر لیا۔ واللہ یقول الحق کا،
اللہ تعالیٰ تو حق بات فرماتا ہے فی ذالکا، اللہ رب العزت حق بات فرما رہے ہیں فی ذالکا، اس معاملے میں، وہوا یہدی السبیلا، اور اللہ تعالیٰ وہی راہ دکھاتے ہیں، ہاں، سبیل الحق کی، حق کا راستہ ہی دکھاتے ہیں، ایک بات۔ اس کے بعد یہی بات والا ٹاپک ابھی چلے گا کہ ادعوہم لآبائہم، وہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں نا، ان کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارا کرو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، اور اگر تمہیں پتہ ہی نہ ہو، آباءہم، ان کے باپ کا نام یا ان کے باپوں کے بارے میں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بس ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو لے کے پالا ہو بچے کو، نہ پتا ہو کہ باپ ہے ہی کون اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے تو پیچھے حکم دیا ہے نا، ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارنا، اب یہ حکم آ گیا۔ لیکن ایک ایسے بچے کو لے کے پالا ہے مثال کے طور پہ، اس کے اصلی باپ کا نام پتہ ہے ہی نہیں ہے، تو اب اس حکم پہ کیسے عمل کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، اگر تمہیں نہ پتا ہو آباءہم، ان کے باپوں کا، فَإِخْوَانُكُمْ، تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے آزاد کردہ غلام ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور اس معاملے میں تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اخطأتم بھی، جس میں تم کوئی غلطی وغیرہ کر بیٹھے ہو، ہاں، ولیکن، لیکن ما تعمدت قلوبکم، اس پر تو ضرور گناہ ہوگا جو تم نے جان بوجھ کر تمہارے دلوں نے جس جو کیا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس پوری آیت کی تفسیر مفسر ایک ایک ٹکڑا لیں گے اور اس کو بتائیں گے، دیکھیں کیسے۔ ہم تو لکھتے ہیں ادعوہم لآبائہم ہوا اقسطو، تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے ہی پکارا کرو، ہوا اقسطو، یہی زیادہ انصاف ہے۔ تو اقسطو کا متبادل ورڈ یہاں پہ مفسر نے لکھا اعدلو، زیادہ عدل ہے اس کے اندر، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، یعنی بنو عمکم، یعنی وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے آزاد کردہ غلام ہیں، تمہارے چچا زاد بھائی برادری ہیں، سمجھ آیا؟ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور اس بات پر تم میں کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس بات میں، اخطأتم بھی، جو تم نے غلطی سے کہہ دی، جو تم نے بھولے سے کہہ دی، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے تمہارے منہ سے نکل گئی ہے، فی ذالکا، اس پکارنے والے معاملے میں جو تم کو کہا گیا ہے نا کہ زید بن محمد مت بولو، تو اس میں اگر غلطی سے کہا تھا چلو کوئی گناہ نہیں ہے، ولیکن، لیکن، فی، اس پکارنے والی بات میں گناہ ہے، ما تعمدت قلوبکم، جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، جان بوجھ کے تم نے بولا، فی ہی، اس معاملے میں، ای بعد النہی، یعنی یہ جو نہی کا مطلب ہے منع، یعنی ممانعت کا جو اب حکم آ چکا ہے، تم کو منع کر دیا گیا کہ آئندہ ایسا مت بولنا ہے، اور اب اس کے بعد اگر تم نے جان بوجھ کے بولا تو پھر تو ضرور اس کے اندر گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور رہی بات جنہوں نے غلطی سے بولا، تو وکان اللہ غفورا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، لما کانا من قولکم، تمہاری ان باتوں کو، قبل النہی، جو ممانعت سے پہلے ہو چکی تھیں، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے رحیمہ، اور بہت رحم فرمانے والا ہے، بکم، تم لوگوں کے اوپر، فی ذالک کا، اس معاملے میں۔ تو یہاں تک 5 آیات اور ان کی تفسیر ہوئی، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر 6 پہ۔